الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صدق اللہ مولانا عظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم سامعین، یہ سورہ رعد کی 28 نمبر آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ بڑی مشہور آیت ہے، آپ سب نے پہلے بھی اس کو سنا ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لایا تو ان کے دلوں کو جو ہے، یہاں کا جو مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اطمینان عطا کرتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو کہ اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ یہ ہم نے جو ہے یہ بات سمجھنی ہے کہ یہاں پہلے تو یہ کہا کہ جنہوں نے ایمان لایا، یا اس نبی کی دعوت پہ جنہوں نے لبیک کہا، تو ان کو جو ہے، ان کے دلوں کو جو ہے اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوا یا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الرٹ ایک قسم کا کرتا ہے کہ خبردار، اللہ ہی کی یاد، اللہ کا ذکر ہی ایسی چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے یا ہوا کرتا ہے۔ اب یہ سب سے پہلے ہم نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، کہ کس طرح سے جو ہے ہم نے نبی کی جو ہے دعوت پہ لبیک کہا، ہم نے ایمان لایا، ہم اسلام میں داخل ہوئے اور پھر ہمیں جو ہے اطمینان نصیب ہوا۔ دیکھیے، جو اسلام سے باہر لوگ ہیں ان کی حالت، آپ ان کی حالت پہ غور و فکر کریے۔ آپ اگر مشرکین کو لیتے ہیں آپ، تو ہزاروں ان کے خدا ہیں، ہزاروں دروں پہ وہ سجدہ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، کس کس کو مانگیں اور کس کس کی سنیں اور کدھر کدھر جائیں۔ دوسری چیز جو ہے، اس شرک اور اس کیا کہتے ہیں عجیب غریب وہ جو ہے ان کا وہ جو طریقہ کار ہے، اس سے ان کو اس سارے معاملے نے ان کو توہم پرست بنایا ہوا ہے۔ چھینک آئے تو جو ہے وہ پریشانی ہے، اور گھر سے نکلے تو کوئی بلی سامنے آ گئے تو وہ پریشان ہے، کسی نے کوئی کھانسا تو پریشانی ہے، کسی نے پیچھے سے آواز دی تو پریشانی ہے۔ اطمینان ہی نہیں ان کو ہے کہ اس راستے سے جانا، اس راستے سے، مطلب سپرسٹیشیس اتنے وہ لوگ ہیں کہ اب کہتے ہیں نہیں، یہ کپڑا آج پہننا ہے مجھے، یہ رنگ جو ہے یہ آج والا یہ رنگ ہے، اگر دوسرا کوئی رنگ پہن لیا تو وہ پھر پریشان ہے۔ پھر آپ اسی طرح سے دوسرے مذاہب کے لوگوں کو دیکھیے آپ کہ وہاں اطمینان نہیں ہے، پریشانیاں بہت ہیں۔ ان کے جو اسکالرس ہیں، ان کے جو علماء ہیں، ان کے جو دین کے وہ جو ٹھیکیدار ہیں، انہوں نے ان کو بڑا پریشان کر کے رکھا ہوا، بہت پھنسایا ہوا ہے۔ لیکن جو ہی وہ دین اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، تب بھی پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تمام بندشوں سے آزاد ہو گئے، بس وہ ایک اللہ کے ہو گئے۔ یہاں پر کوئی توہم پرستی نہیں ہے، یہاں کوئی پریشانی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی جو ہے کہ اب ایسے اٹھو گے، ایسے چلو گے، چھینکو گے، کھانسو گے تو کچھ جو ہے تمہاری پریشانی ہو جائے گی۔ تو نہ آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں، یہاں بھی برِ صغیر میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے، جب چاہے خواتین تھی، مرد تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کا کہنا ہے ایسا تھا کہ ایسا لگا ہمیں کہ ہمیں آج آزادی نصیب ہوئی ہے، وہ فریڈم کا مزہ ہم نے چکھا ہوا ہے، اب ہم نے، اب کوئی بھی پریشانی نہیں لگتی ہے، اور دل کو اطمینان نصیب ہوا ہے۔
ویسٹ میں ہم دیکھتے ہیں، خاص کر کے خواتین کو جب ہم دیکھتے ہیں، مرد حضرات بھی بہت وہاں پر اسلام قبول کرتے ہیں، تو وہ خواتین جو ہے وہ بیچاری اتنی پھنسی ہوئی ہیں، ان کو جتنا بھی بناؤ سنگھار کرنا پڑتا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا پڑتا ہے، جتنے بھی کپڑے ان کو پہننے پڑتے ہیں تو دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے، سب پہننا پڑتا ہے ان کو۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ ایسا ہے کہ پنجرے میں سے جیسے کسی پرندے کو آزاد کیا گیا ہو، انہوں نے جو ہے بڑی سکھ کی سانس لی۔ تو یہ وہ چیز ہے جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے نبی کی دعوت پر لبیک کہا، مان لیا، ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار رہو کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان۔ اب ہم ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں ہم سمجھتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، یہ چیزیں ہم نے کی، یہ بھی ایک اچھی، اس سے بھی جو ہے وہ اطمینان ملتا ہے۔ لیکن وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا کہ یہ جو ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہ جو کہیں کہیں ہم بھٹک رہے، کہاں کہاں ہمارے سجدے ہو رہے تھے، تو پھر وہ ہزار سجدوں سے جو ہے وہ ہم کو نجات مل گئی اور ہم ایک اللہ کے ہو گئے، اور پھر ہم نے اللہ کو ہی اپنا سہارا بنا لیا، اللہ پہ ہی ہم نے پورا بھروسہ کیا، اللہ کے جو ہے اس میں ہم نے پورا وزن ڈال دیا، ہم سب بندشوں سے جو ہے وہ آزاد ہو گئے۔ تو اس سے ہمیں جو ہے سب سے بڑا اطمینان قلب جو ہے ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ تو یہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو خبردار کر رہا ہے، تو یہ چیزیں ہمیں خود بھی سمجھنی ہے اور باقی لوگوں تک بھی پہنچانی ہے، اور وہ لوگ جو بیچارے بھٹک رہے ہیں ابھی تک بھی اور ان کو اطمینان نصیب نہیں ہوا ہے، تو یہ دعوت ہم پہنچائیں، کیونکہ اب کار رسال تو ہمارے پاس ہے نا، تو وہ پہنچانا ہو تاکہ ان کو بھی جو ہے وہ اطمینان نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور پوری انسانیت کو جو ہے یہ اطمینان نصیب ہو اور وہ ساری بندشوں سے آزاد ہو جائیں جو بھی جس میں وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔